رہے گی کہ جو جی میں آئے یہ انسانوں کے ساتھ کریں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو. پوچھنے والا وہ قیامت کے دن. وہاں ان کو پوچھ بھی لیا تو ہمارا کیا بنا؟ خوب کہہ گیا وہ، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. قرآن انسانیت کے یہاں کے دکھوں کی دوا دیتا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ان مفردات کی، ان الفاظ کے، ان کے صحیح اگر مفہوم آپ ان الفاظ کا بھی متعین کر لیں تو قرآن کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر یہ سارے جتنے مفاہیم، یہ ترجمے، یہ تفسیریں ہمارے ہیں، دور ملوکیت میں جتنی روایات، جتنے فقہی قوانین، جتنی تفاسیر وہ لکھی گئی نا، ترجمے ان پہ مبنی ہیں. ان کا مفہوم ہی ان کے مطابق ہے. ترجمے میں بھی یہی ملے گا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ بعثا، کسی کو راستے سے ہٹا دینا. لفظ کے بنیادی معنی سے بات کہیں سے کہیں چلی گئی. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسانیت کی راہ میں سد باب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، رکاوٹیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو اپنے پورے ماپ تول پر جانے نہیں دیتے، کیا یہ اپنے ذہن میں زوم باطل میں یہ بیٹھے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا راستے سے، ہٹایا نہیں جائے گا ان کو راستے سے؟ نہیں ہٹایا جائے گا تو پھر تو بڑی ابدی مایوسی ہے انسانیت کے لیے کہ یہی اسی طرح سے یہ رہے گا قیامت تک کے لیے. کہا کیا یہ اس زوم باطل میں بیٹھے ہیں کہ ان کو ہٹایا نہیں جائے گا؟ پہلی بات تو اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر اول کا دور، ان سے یہ مخاطب ہوئے تو پھر بتا دیا کہ یہ دیکھیے یوں ہٹایا جاتا ہے راستے سے تمہیں. یہ سارے نظام جتنے بھی اس دور میں سامنے یہ تھے، ان تمام نظاموں کو مٹا کے، ہٹا کے، اور ان کے اوپر یہ نظام الدین کا غالب آیا. کوئی کسی کا محتاج نہیں تھا، کوئی کسی کا محکوم نہیں تھا. یہ سب سے بڑے سرمایہ دار، سب سے بڑے یہ مذہبی پیشوائیت کے صاحب اقتدار تو قریش تھے. یہ ان کے ساتھ جو کشمکش ہو رہی تھی وہ کوئی بت پرستی کی بات نہیں تھی. ہمارے ہاں تو صرف یہی کہا جاتا ہے نا کہ صاحب وہ بت پوجتے تھے، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم بت نہیں پوجنے دیں گے. چلو جی، بتوں کو کعبے سے اٹھا دیا، کشمکش ختم ہو گئی صاحب. تو ہمارے ہاں تو کشمکش ہی کوئی نہ ہوئی، ہمارے ہاں تو وہ بت بازار تو رکھے ہوئے ہوتے نہیں. یہ بت پرستی کی بات نہیں تھی. بتوں کو تو خدا قرآن میں یہ ہے کہ برا نہ کہو ان کے معبودوں کو. وہ تو برا بھی نہیں کہنے دیتا، گالی نہیں دینے دیتا. یہ تھے وہ تصادم، جو کشمکش تھی ان کے ساتھ، متففین مترفین، یہ تھی جو کہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو راستے سے کوئی نہیں ہٹائے گا؟ تھوڑے سے منٹ دے دیں گے آپ، 2-3 منٹ. یہ ضرور راستے سے ہٹائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. کائے کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ اس وقت اٹھائے جائیں گے. لیوم عظیم، ایک بنیادی انقلاب آئے گا. اس میں یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے. وہ بنیادی انقلاب تاریخ میں تو ہمارے ہاں ہے، وہی صدر اول کا انقلاب جو آیا ہے. تو بات تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. جب پھر اسی طرح سے مسلط ہو گیا یہی نظام سرمایہ داری، اور پھر اس کے بعد تو 1000 برس سے چلا آ رہا ہے، خود ہمارے ہاں بھی، اور اب تو ساری دنیا کے اندر وہ پھیل چکا ہوا ہے. تو کیا یہ چیلنج صرف انہی چند قریش کے لیے ہی تھا اور وہاں ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو یہ مسئلہ قرآن کا ختم ہو گیا؟ قرآن تو قیامت تک کے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے. پھر وہی نظام آ گیا، ملوکیت کا بھی آ گیا، سرمایہ داری کا بھی آ گیا، مذہبی پیشوائیت کا بھی آ گیا. تو یہ تو ان سب کے خلاف چیلنج تھا.
آج کا نظام سرمایہ داری بھی قرآن کی اس ہدایت کی روح سے، اس رہنمائی کی روح سے انہیں بھی ہٹایا جائے گا راستے سے۔ اس کے لیے ایک عظیم کا لفظ آ گیا ہے، بنیادی۔ عظم کے معنی یہ ہوتا ہے وہ ہڈیاں جس کے اوپر انسان کا یہ جسم استوار ہوتا ہے، بنیادی کے معنی میں ہوتا ہے یہ ایک بنیادی انقلاب ہے۔ اس انقلاب کے نتیجے میں ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا۔ وہ انقلاب کیا ہے اور کب آئے گا اب وقت نہیں ہے، اسے آئندہ درس پہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت۔ 1 منٹ تشریف رکھیے گا، مجھے ایک گزارش کرنا ہے۔